السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ہمایوں کا مقبرہ دیکھنے جا رہا ہوں، جہاں عیسیٰ خان کا بھی مقبرہ ہے۔ کیا آپ پہلے دیکھ چکے ہیں؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ جس کے لیے میں سب سے پہلے بٹلہ ہاؤس سے آٹو پکڑتا ہوں، پھر سفر پر نکلنے کی دعا پڑھتا ہوں، اور پھر راستے بھر اللہ کی قدرتوں کا نظارہ کرتے ہوئے اس سفر کو طے کر لیتا ہوں، اور آخرکار اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہوں۔ ہمایوں کا مقبرہ دلی میں ہے، جو کہ اپنے آرکیٹیکچر کے لیے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل اسی سے انسپائر ہو کر بنا ہے، جس کے لیے میں سب سے پہلے ٹکٹ لیتا ہوں۔ انڈین لوگوں کے لیے 40 روپے کا ایک ٹکٹ ملتا ہے، اور باہری دیش کے لوگوں کے لیے 500 کا ایک ٹکٹ ملتا ہے۔ تو پھر بھی تم کہتے ہو کہ مسلمانوں نے انڈیا کو کیا دیا؟ تو کیا کچھ نہیں دیا، جس کے ذریعے آج بھی انڈیا کی اکنامی چل رہی ہے۔ پھر اندر انٹر ہوتا ہوں۔ اندر بہت ہی سکون بھرا ماحول تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ بے حیائی بھی بہت زیادہ تھی۔ عورتوں نے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے کو، اپنا جسم دکھانے کو فیشن سمجھ لیا ہے۔ یہ وہی دور ہے جس دور کے بارے میں ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا جب ہر طرف بے حیائی پھیل جائے گی، اور وہ قیامت کے قریب کا وقت ہوگا۔ تو یقیناً قیامت بہت قریب ہے۔ یہ وہ دور ہے جہاں ہم اپنے ایمان کو بچا لے تو یہی ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہوگی۔ خیر، اندر داخل ہوتے ہی اور کچھ دیر چلنے کے بعد سب سے پہلے عیسیٰ خان کا مقبرہ آتا ہے، جسے لوگ مغل بادشاہ کی کسی بیوی کا مقبرہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عیسیٰ خان نیازی ایک مرد ہے جو کہ شیر شاہ سوری کا سپہ سالار تھا، اور ان کے دربار کا افغانی نواب تھا۔ یہ ہے عیسیٰ خان کا مقبرہ۔ کیا ہی شاندار ڈیزائن اور بہترین کاریگری کے ساتھ اسے بنایا گیا ہے۔ اور یہ ہے عیسیٰ خان نیازی کی قبر۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یقیناً ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہو، وزیر ہو، سپہ سالار ہو، نواب ہو، فقیر ہو، غریب ہو، ہر کسی کو مرنا ہے، اور ہر کسی کو اسی زمین کے اندر جانا ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکا کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ تو اپنی مال و دولت اور اپنے پاور پر فخر مت کرو، بلکہ دنیا سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے جاؤ۔ اور عیسیٰ خان کے مقبرے کے بالکل سامنے 700 سال سے بھی زیادہ پرانی مسجد ہے، جس کا نام عیسیٰ خان مسجد ہے۔ اس مسجد کو اور اپنے مقبرے کو خود عیسیٰ خان نے اپنی زندگی میں تعمیر کروایا تھا، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ مسجد ویران ہو گئی ہے۔ نہ یہاں اذان دی جاتی ہے، نہ نماز ہوتی ہے، کیونکہ یہ سرکار کے قبضے میں ہے۔ مسلمانوں کو خود اپنے محلے کی مسجد کی فکر نہیں ہوتی، تو وہ ان مسجدوں پر کیا دھیان دیں گے؟ لیکن انشاءاللہ اللہ ضرور روئے زمین کی اپنی تمام ویران مسجدوں کو کسی نہ کسی مرد مجاہد کے ذریعے ایک دن ضرور آباد کرائے گا۔ خیر، اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو کہ یہ ساری نایاب عمارتیں اس وقت بنائی گئی تھی جب آج کی طرح بلڈنگیں بنانے کے لیے بڑی بڑی مشینیں موجود نہیں تھی، لیکن صرف ہاتھوں کے ذریعے انسان نے اللہ کی دی گئی صلاحیت اور ہنر سے ایسی ایسی عمارتیں تیار کر کے دکھا دی، جس سے دیکھ کر انسان آج حیران رہ جاتا ہے۔ اگر اللہ نے ہاتھ نہ دیا ہوتا، عقل نہ دی ہوتی، پیر نہ دیا ہوتا، آنکھ نہ دی ہوتی، اور اتنا طاقتور جسم نہ دیا ہوتا، تو انسان کیسے ایسی عمارتیں بناتا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہر ایک چیز کی بنیاد اللہ کی نعمتوں سے ہوتی ہے، ورنہ انسان کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اس نے کیا ہی کیا ہے؟ جو کچھ کیا ہے اللہ کی عطا کردہ چیزوں کے ذریعے سے کیا ہے۔ تو آج کا بلاگ یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اگلے ولاگ میں ہمایوں کا مقبرہ دیکھیں گے، پھر اللہ کی قدرت اور اس کی ہسٹری کے بارے میں جانیں گے۔